السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عامر لیاقت کس طرح اس اسٹیج تک پہنچا اور انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا، یہ کہانی بھی کچھ کم دلچسپ نہیں ہے۔ ناظرین، جب 2008 میں عامر لیاقت نے ٹی وی شو میں ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے قادیانیوں کو قابل قتل قرار دیا، 2 دن بعد 2 اہم قادیانی قتل کر دیے گئے۔ ان قتل کی ذمہ داری عامر لیاقت کے پروگرام پر ڈالی گئی۔ 2010 میں عامر لیاقت نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی کرکٹ کی حالیہ شکست کی وجہ یہ ہے کہ کھلاڑیوں کے جوتوں کا سول سبز رنگ کا بنایا گیا ہے، چونکہ پاکستان کے پرچم اور گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے۔ کھلاڑیوں پر خدا کا قہر نازل ہوا اور یہ اسلام کے خلاف سازش ہے۔ اس بیان پر انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 2011 ایک ویڈیو لیک ہوئی جو ریکارڈنگ کے دوران آف سکرین مناظر پر مشتمل تھی، جس میں وہ نازیبا اور سب و شتم پر مشتمل گفتگو کر رہے تھے۔ پہلے عامر لیاقت نے اس ویڈیو کو جعلی قرار دیا، لیکن نیو یارک ٹائمز میں عامر لیاقت سے منسوب انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا لائٹر موڈ تھا۔ 2013 میں رمضان نشریات امان رمضان میں لاوارث بچوں کو گود لینے کو پروگرام کا حصہ بنانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ 2014 ایک عالم نے عامر لیاقت کے پروگرام میں قادیانیوں کو اسلام کا دشمن قرار دیا۔ پبلک ٹی وی پر قادیانیوں کے بارے میں گفتگو نے سوشل میڈیا پر تنازع کھڑا کر دیا۔ اس پروگرام کے 5 دن بعد گوجرانوالہ میں ایک قادیانی کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ یہ دوسرا موقع تھا جب عامر لیاقت کے پروگرام کو قادیانی افراد کے قتل کا محرک قرار دیا گیا۔ 2016 میں پیمرا نے جیو ٹی وی پروگرام انعام گھر کی میزبانی پر 3 دن کے لیے پابندی لگا دی۔ اس شو میں ایک لڑکی کو خودکشی کا ڈرامہ کرتے دکھایا گیا۔ جنوری 2017 میں سماجی کارکن اور وکیل جبران ناصر نے پیمرا میں ایک شکایت درج کروائی کہ عامر لیاقت ان کو بدنام کر رہا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اسی ماہ عامر لیاقت نے دعویٰ کیا کہ اوم پور کی موت ایک قتل تھی۔ اسی ماہ نفرت پھیلانے پر پیمرا نے عامر لیاقت کے بول ٹی وی کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا پر پابندی لگا دی۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ والسلام۔